اور وہی کل میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے پاس پہنچنے کے کچھ دروازے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دروازہ ایک بہت اچھی جگہ ہے. اللہ نے اپنا بھی دروازہ رکھا ہوا ہے. کون ہے اس کے دروازے؟ سب سے بڑا، سب سے اونچا اور سب سے ہمیشہ کھلا رہنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء و مرسلین اور ائمہ معصومین علیہ السلام. آج ہم نے پڑھنا ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آیا درود پڑھ لیا ہے کہ وہ نام ہے کہ جب اس نام آتا ہے تو جو نہیں درود پڑھتا وہ بخیل ہے. درود پڑھنے میں خرچ نہیں ہوتا اور اس کا بڑا ثواب ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث ہے کہ من صلی علیہ مرۃ واحدہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود دے صلی اللہ علیہ 10 مرات، اللہ اس کے اوپر 10 دفعہ درود دے. تو کتنی مزے کی بات ہے. یعنی اگر آپ اپنے اوپر 10 دفعہ اللہ کی طرف دیکھو، کون؟ اللہ. یعنی میں آپ نہیں، پیغمبر پہ تو ہم نے بھیجا ہے گناہ گار بندوں نے، لیکن بندوں پہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کا درود کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کرتا ہے. یہ نہیں بھیجتا مجھ پر، میرے گناہ معاف کرتا ہے. پھر وہ مجھے کئی جگہوں پہ جزائے خیر عطا فرماتا ہے، میری کام میں برکات عطا فرماتا ہے. تو آج ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث المعراج. اب کیا معراج کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ تمہیں قاسم بھائی معراج پتہ کیا ہے؟ کہ پیغمبر اپنی زندگی میں کئی بار، اب معراج ایک دفعہ نہیں ہوئی، کئی بار، اب وہ ہر دفعہ آ کے بتاتے نہیں تھے. تو پہلی جو معراج ہوئی ہے وہ حتیٰ کہ اعلان رسالت سے پہلے ہوئی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت سے بھی پہلے ہوئی ہے. اور جناب سیدہ سلام کی ولادت اور اعلان رسالت ایک ہی سال کا واقعہ ہے. جناب سیدہ پیدا ہوتی ہیں 20 جمادی الثانی کو اور اعلان رسالت ہوتا ہے 27 رجب کو. سال ایک ہی ہے. یہ جناب سیدہ 63 کے سال پہلے. کوئی کہتا جی 5 سال پہلے، کوئی کہتا جی 5 سال بعد. یہ کمزور روایات ہیں جو مصدقہ اور سمجھ آنے والی بھی. وہ یہی ہے کہ ایک ہی سال ہے جناب سیدہ سلام اللہ کی ولادت با سعادت کا، کوئی سال ہے اعلان رسالت. یعنی ان کی عمر اعلان رسالت کے ساتھ ساتھ بڑھ جب ہجرت ہوئی تھی تو آپ کی عمر بھی 13 برس تھی، رسالت کے اعلان کی عمر بھی 13 برس، اور جاتے اس لیے 14 برس کی عمر میں ان کی شادی ہوئی. دوسری جو روایتیں ہیں نا کمزور ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں 5 سال بے شک کے بعد پیدا ہوں، یہ تو کتنی عمر ہوئی ان کی 8 برس، تو اگلے سال جا کر ان کی شادی ہو جاتی ہے. تو ایسی چھوٹی بچی کی شادی ہوتی ہے. یہ لوگ بے وقوف ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ عقل کہاں جاتی ہے کہ اگر کیونکہ 13 بیست میں پیغمبر نے ہجرت کر لی، تو اگر وہ 5 بیست کو دنیا میں تشریف لائی ہوں تو ان کی عمر 8 برس بنتی. تو پہلی ہجری میں ان کی شادی ہو گئی. یکم ذی الحج وہ بھی ہجری کا سال تھا. یکم ربیع الاول کو ہجرت ہوئی. اب ربیع الاول سے ذی الحج تک 8-9 مہینے بنے. ایسی چھوٹی بچی کی شادی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جو صحیح علماء ہیں جو ماشاءاللہ عقل و ہوش و شعور کے ساتھ روایت کرتے ہیں، ان کی یہ مصدقہ ہے. تو معراج آپ نے کیا فرمایا کہ جب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جب میں بالائے عرش بولا قال رب تبارک و تعالی، تو میرے رب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انا المحمود و انت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ہی مادہ ہے اس کا مادہ ہے حامد. اسی سے محمود نکلا ہے، اسی سے محمد نکلا. جب جناب عبد المطلب علیہ السلام نے پیغمبر کا نام محمد رکھا تو اس سے پہلے یہ دنیا میں کسی کا نام نہیں تھا، اور ایک اچمبا، ایک انوکھا نام تھا. وہ کابرین مکہ ملتے تھے، مبارکبادی بھی دینے آئے ہوں گے، کیونکہ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے بڑا اچھا خاصا جشن منایا تھا پیغمبر کی ولادت باسعادت کے بعد، کیونکہ آپ کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے.
سے والدہ تھیں، دادا ابو تھے، باقی چچا آئے تھے، تو انہوں نے اچھا خاصا خوشی کا اظہار کیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا رکھا ہے نام آپ نے بچے پوتے کا؟ انہوں نے کہا محمد. انہوں نے کہا یہ آج تک ہم نے سنا نہیں، یہ آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ آپ نے کہا آپ نے نہیں سنا تو میں نہ صحیح. اب اس کے معنی آتے ہیں آپ کو؟ اب اس کے معنی کیا ہے؟ محمد وہ ذات جس کی تعریف ہر شخص کرے، اللہ سے لے کے بندے تک. ہر اچھا بندہ، فرشتے، اچھے جن، اچھے جانور، اچھے انسان، وہ آپ کو حمد و ثنا کرے، نعت کی صورت میں، قصیدے کی صورت میں، فضائل کی صورت میں، تقریر کی صورت، تقریر میں. یعنی پیغمبر کی ذات گرامی ہے کہ معاذ اللہ اب تک انہوں نے کسی قسم کا کوئی عیب نہیں لکھا. اتنے دشمن تھے، عیسائی بھی، یہودی بھی، مشرکین مکہ بھی، مگر ان کا عیب نہیں کوئی بتا سکا معاذ اللہ کہ یہ ان میں برائی تھی. جو بھی کرتے نہیں وہ بڑے اچھے تھے، صادق و امین، وعدہ وفا ہو، وقت کا پابند ہو، اللہ کے غریبوں، یتیموں، بیواں پہ دست شفقت رکھنے والے. او یعنی دشمن سے دشمن. دیکھو اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے کہ وہ رات کو جناب آپ کو قتل کرنے آئے ہوئے ہیں تو ان کی امانتیں پیغمبر کے پاس ہیں اور اس کو قتل کرنے آئے ہوئے. لعنتی ہے کہ دنیا میں مثال. اور وہ جو پیغمبر اکرم جناب امین علیہ السلام کے حوالے کہہ رہا ہے کہ یہ الو میرے پاس امانتیں بھی ہیں اور مجھے قتل کرنے آ گئے ہیں، تو میں تو جا رہا ہوں تو یہ نہیں دیکھ پائیں گے مجھے، تو تم یہ امانتیں واپس کر کے آ جانا. دیکھو کتنی عقل کی اندھی کی بات ہے کہ ایک بندے کو میں نے امانت، اور اس میں اچھی خاصی قیمتی امانتیں بھی تھیں. اور کئی لوگ اپنی بیگمات، اپنی نوجوان لڑکیاں بھی پیغمبر کا چھوڑ جاتے تھے. لوگ اس زمانے میں جب جاتے تھے نا سفر میں تو 6-7 مہینے لگ جاتے تھے، یوں جلدی نہیں آتے. تو وہ کہتے تھے ہمارے بعد ہماری نوجوان بیوی ہے، نوجوان لڑکی ہے، بہن ہے، تو اس کے پاس وہ رکھیں. تو پیغمبر کے پاس آ کے چھوڑ دیتے کہ ہمارے یہاں کام اس کو رکھیں. اور پھر جب آتے تھے تو وہ پوچھتے تھے، بچی کو لے جاتے تھے، پوچھتے تھے پیغمبر نے، اس کو تو پیغمبر نہیں کہتے تھے، وہ نام لیتے تھے، آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کہتے ہیں میں کیا بتاؤں، انہوں نے اپنی بچی سے کم سلوک کیا، ہم سے زیادہ کیا، کھانے میں، پینے میں، احترام میں، آنے میں، جانے میں. انہوں نے آپ نے کیا کرنا ہے جو انہوں نے کیا؟ اب ایسے بندے کی کوئی بد تعریفی کر سکتا؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے لے کے مجھ جیسے گناہگار تک ہر شخص ان کی تعریف کرتا ہے، اس لیے انہوں نے نام دادا ابو نے ایسا رکھا. اب اللہ فرماتا ہے انا المحمود انت محمد شققت لک اسما من اسمی، میں نے تیرا نام اپنے نام سے نکالا ہے. میں محمود ہوں تم محمد ہو، میں حامد ہوں تم احمد ہو. سب کا مادہ حمد ہے، احمد، محمود، محمد، سب کا مادہ تعریف ہے، حمد. الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ میں ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بالائے عرش آپ سے فرمایا کہ آپ کا نام میرے نام سے نکلا ہوا ہے. من وصلک وصلتو، جو شخص تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے گا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی. اور کتنی بڑی بات. ومن قطعک وتقتو، اور جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے گا میں اس کے ساتھ کاٹ. اب جو اللہ کسی کے قطع رحمی کو تو اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ انزل الی خلقی، آپ نیچے میری مخلوق کے پاس تشریف لے جائیے. فعالمہم بکرامتی ایاک، اور یہ جو میں نے آپ کی صفت بتائی یہ سب کو سنائے گا. یہ شرازی صاحب کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، وہ ہمیں سنا رہے ہیں. اور اب میں کہوں گا ماشاء اللہ باجی کرنی صاحبہ کو کہ یہ ماشاء اللہ مبلغہ ہیں، اہل منبر ہیں، تو یہ اتنی مستند روایت ہے جس میں کوئی شک نہیں، سیدھے ائمہ سے ہے، پیغمبر سے ہے، درمیان میں کوئی بندہ نہیں ہے، معصومین سے روایات. تو یہ عید کی حوالے دے کے تو یہ فضائل یہ بیان کیا کریں جو مستند ہیں. یعنی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ پیغمبر کا نام بھی اللہ سے نکلا ہے، علی کا نام بھی اللہ سے نکلا ہے، حسن. آپ دعا سنتے ہیں باجی، ماشاء اللہ دانی باجی دعا مانگتی ہیں، اللہم بحق محمد انت المحمود
اللهم بحق علی انت الاعلی، اللهم بحق فاطر انت فاطر السماوات والارضین، اللهم بحق حسن انت المحسن، اللهم بحق حسین انت قدیم الاحسان. یہ سب اللہ سے مشتق ہے. اور دعا پڑھنے سے پہلے کہ میری پیاری باجیوں آپ جو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہے. کوئی دعا قبول نہ ہوتی نا تو یہ دعا مانگیں. یہ پنجتن پاک کے نام ہے، ساری اللہ ہی سے نکلے. کیا بیٹے مانگ انت المحمود، بیٹے علی انت الاعلی، بیٹے فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، بیٹے الحسن انت المحسن، بیٹے الحسین انت القدیم الاحسان. یہ کتنی شاندار ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک محل محبت و عشق یہ ہے کہ جب کسی کے محبوب کا نام اس کے سامنے لیا جائے وہ ناراض بھی ہوگا تو خوش ہو جاتا کہ چل یار بیٹے کا نام، بیٹی کا نام، جس سے پیار محبت کرتا ہے اولاد ہے، بہن بھائی ہے. اس کے بعد جناب نور محمد علی علیہ السلام، یہ روایت ہے کہ باجی سنو، ان محمد و علی کانا نورم بین یدی اللہ، پیغمبر اور جناب امیر علیہ السلام دونوں بصورت نور اللہ کے ہاں تھے. قبل خلق الخلق بألف عام، مخلوق شعاع. آپ نے کبھی دیکھا دروازے بند ہو تو سورج کی دھوپ آتی ہے، ایک لائن کتنی روشن ہوتی ہے. کبھی کبھی سردیوں میں ہم دروازے بند کر دیتے ہیں تو دروازے میں باریک سی درسی ہوتی ہے، اس کے اندر باریک سی ایک لائن آ رہی ہے اور کمرے کو جگمگ کر دیتی ہے. تو بالکل یہ وہی ہے. فقالوا الہنا و سیدنا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے سردار، ما ھذا النور، یہ روشنی کا ہے کہ یہ فضائل ہیں. نہیں فضائل یہ بالکل اس میں مستند ہے. کوئی دیکھو انشاءاللہ آپ کو کوئی میرا غلط میں غلطی نہ کر جاؤں، اس میں کوئی تصنع بناؤ. نبوت اس کی جڑ یہ جو روشن تم دیکھ رہے ہو نبوت، وفرو امامہ، اور اس کی شاخ امامت ہے. یعنی اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ بڑی مستند، بڑی پکی پختہ مستحکم بات ہے. کوئی لوچ پوچھ نہیں ہے کہ اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہے. فرشتوں نے پوچھا پروردگار ہے یہ لائٹ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ھذا نور من نوری، یہ میرے ہی نور سے ایک روشنی ہے. اصلہ نبوہ وفرع امامہ، اما نبوہ فلمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نبوت تو میرے حبیب کے لیے. اب ان کی تعریف کیا ہے؟ عبدی و رسولی. ابھی آپ تو شہود پڑھ کے آئے ہیں، قاسم بھائی سو رہے ہو کیا؟ تو شہود پڑھا ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ وہی کہ اصلہ نبوہ لمحمد عبدی و رسولی، واما الامامہ، اللہ، اور امامت کس کے لیے ہے؟ فلعلی حجتی و ولی. اب جب جناب امیر کا نام آتا ہے تو باقی 11 امام آٹومیٹیکل آتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی روحان، یعنی ان دونوں کی روح ہے. پیغمبر کی روح مقدس مولا مشہور جائے، بلا بدن، ابھی بدن نہیں بنا تھا. اب دیکھو نا، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، عالم ارواح، یعنی ہمارے لیے بھی اللہ نے ایک دم بدن بھی پیدا کیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلا بنانے سے پہلے خود حضرت آدم کی روح سمیت تمام روحیں خلق ہو چکی تھی. میں جب آپ کو یہ کبھی درس دیتا تو بتاتا ہوں نا کہ 9 عوالم انسان کے، پہلا عالم ارواح، پھر عالم ذر، پھر عالم صلب بیدار، پھر عالم رحم مودار، پھر عالم دنیا، پھر عالم برزخ، پھر عالم رجعت، پھر عالم روز معشر، اور آخری انشاءاللہ کرنے کی دعا سے جنت یا توبہ جہنم. یہ 9 ہیں. ہر بندے کو یہ 9 عوامل گزارنے ہیں. ہم 5 میں میری پیاری بہنوں، 4 ہمارے پیچھے ہم چھوڑ آئے ہیں، آگے 4 ہیں. ابھی مرنا ہے، وہ عالم قبر برزخ. پھر اس کے بعد رجعت ہے. اور یہ دعا کریں میری دانش باجی کہ رجعت میں امام زمانہ ہمیں زندہ فرما لیں. لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، صرف دعا نہیں کرنی. اگر آپ واقعی منتظر امام مہدی علیہ السلام ہیں تو آپ اٹھا لیں گے خود ہی.
آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ ان کے انتظار فرما رہی ہیں، عمل سے فرما رہی ہیں، لوگوں کو بتا رہی ہیں، آپ ان کو یاد رکھتی ہیں، اس سے بیٹھتے یا قائم آل محمد، یا ابوالقاسم ادری، یا امام المنتظر الاجل الاجل، یہ آپ کرتے رہتی ہیں. اللہ آپ کو پوتے نواسے دیں، انشاءاللہ اپنے بچے کی شادی کریں تو پھر آپ چھوٹے پوتے کو انگلی سیڑھی لے چلیں یا قائم آل. میرے ماشاءاللہ پوتے بڑے ہو گئے، جب وہ 2-2.5 سال کے تھے تو میں کرتا تو پتہ کیا پوچھتے ہیں میرے وہی جو کا تعظیم ہے، دادا ابو یہ قائم والے ملک کون ہے؟ اللہ اکبر، آپ کیوں اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہتے ہیں؟ بڑا استاد تھا، بازار میں لے کے جا، پتہ ہے دادا ابو آپ میرے پیچھے پیچھے چلے، میں آگے چلتا ہوں. میں نے کہا میرا استاد جم پہ ہے. اب ایک دن بارش ہو رہی تھی تو شیڈ کے نیچے جا رہا تھا، تو میں دادا ابو آپ بھی میرے پیچھے شیڈ کے نیچے آئے ہیں، آپ کیوں بھیگ رہے ہیں؟ وہ چھوٹا گیا 2-2.5 سال دا، وہ میرا دادا ابو بن گیا. میں کبھی واقعی اصل دادا سے کیوں نکلیا؟ وہ کہتے ہیں یہ کیا آپ کہتے رہتے ہیں یا قائم آدم. اب میرے لیے ایک بڑا اچھا موقع بن گیا. پھر میں نے سمجھا، میں نے بیٹے آپ کو پتہ ہے ہمارے امام 12 ہیں، یہ 12ویں امام ہے جو ہمارے امام ہیں. تو کہتے ہیں کہاں ہیں؟ اب اس کا جواب میں کیا دوں؟ اب جو شہیدوں میں تو شہید ہو چکے ہیں لیکن ماشاءاللہ زندہ، اب کہاں ہے؟ اب اس کا جواب مشکل ہے. میں نے کہا بیٹے وہاں ہیں لیکن وہ ملتے نہیں، ہم سے ملتے نہیں، ہم ان سے نہیں مل سکتے. پھر وہ کہاں ہے؟ اب غیبت وہ نہیں سمجھتا نا غیبت کیا ہے. کس مشکل سے میں نے اسے جان چھوڑائی، اس کی کہاں کا جواب میرے پاس نہیں تھا. ماشاءاللہ. تو اب کسی نے کون پہنچ گیا ہے نا، پتہ کیا کہتا ہے میں مرجع بنوں گا. میں تو بے شک بنوں، خدا کرے اس سے سعادت بڑی اور کیا ہے. تو اللہ نے پہنچا تو دیا، اب کو بن کے آئے انشاءاللہ. ابھی تو یہ دعا کرو بیٹا یہ وائرس ختم ہو. پہلے سے بہت اچھی حالت ہے، بہت اچھی دکانیں کھل گئی ہیں، بازار کھل گئے ہیں، حرم کھل گئے ہیں انشاءاللہ. باقی بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. بلا بدر قبل ان اخلق سماواتی و ارضی، قبل اس کے کہ میں آسمان و زمین بناؤں، میں نے بدن کے بغیر پیغمبر و جناب امیر کی ارواح کو نور کی صورت میں پیدا کر. ابھی ہماری باری نہیں ہے، ابھی ان کی باری ہے. وہ عرشی و بحری، میں نے عرش بھی اپنا بعد میں بنایا، میں نے سمندروں کو بھی بعد میں بنایا. فلم تزل تحللنی تو تمجدنی، اور تم دونوں برابر میری تمجید و تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح یہ کہتے رہے. مسجد کا من آتا ہے مجھے بزرگ بنانا، بڑا میں جیسے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ثم جمعت روحیکما فجعلتما واحدا، پھر میں نے ان دونوں ارواح کو یعنی وہ نوروں کو اکٹھا کر دیا جو میں نے روح کو بنائی تھی. تو تم دونوں نے جناب والا مل کے میں یہ تکبیر و تقدیر شروع کر دی، اکیلے اکیلے بھی اکٹھے بھی. یعنی تمام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں سوائے نبوت و امامت. یہ فرق ہے. انہ لا نبی بعدی، یہ یاد رکھے جملہ. جناب امیر و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک فرق ہے کہ وہ نبی نہیں ہے جناب امیر، باقی سب محمد ہی ہیں. معصوم بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عارف بھی ہیں، علم لدن بھی رکھتے ہیں، استاد قرآن بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر نبوت میں ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے، ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے. جیسا چاہتے تھے محمد ویسا بنایا ہے. یہ دیکھ دیکھ کر اکثر مومن سوچتے وہ خود کیسا ہے، وہ خود کیسا ہے جس نے علی بنایا ہے. حیدری حیدری اللہ. اگر تم قسم تو سنتائنی، دیکھو اب خدا کے کبھی اکٹھا کر رہے ہیں. پھر میں نے تمہیں دو میں تقسیم کر دیا. تم قسم تو تسنینی فسارت اربعہ، پھر میں نے تم دونوں کو، پھر ان دونوں کو جو میں تو 4 ہو گئے. کون ہو گئے؟ کہ محمد واحد، علی والحسن والحسین اثنا. جناب سیدہ کی باری نہیں آئی، وہ بھی آگے آئے. دیکھا یہ کتنے یہ ہیں فضائل جلدی بازی، یہ دلائل کے ساتھ تدریجاً ہے. دیکھیے کس قدر پیغمبر کے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد اب آگے ثم قال جعفر بن محمد امام الصادق علیہ السلام ثم خلق اللہ فاطمہ من نور. اب ان کی باری آئی.
اب اگرچہ امام حسن امام حسین ان کی اولاد ہیں، لیکن چونکہ وہ مرد ہیں، وہ امام ہیں. اب میں گستاخی نہ کروں، روزہ بھی ہے، لیکن میں اپنے کلمے کے لیے یہ گتھی سلجھا دوں کہ جناب سیدہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن عورت ہونے کے ناطے وہ اس ایک قدم پیچھے ہیں، کیونکہ عورت ہونے کے ناطے وہ کئی کام نہیں کر سکتی، وہ حاکم نہیں ہو سکتی، خاتون ہے، پردہ دار. یہ مجھے یاد ہے، یہ بے نظیر بھٹو اللہ سے بخش دے، میں دعائی کروں گا تو کبھی کبھی اہل بیت کا نام لے لیتی تھی، تو وہ جب وزیر اعظم رہی 2 دفعہ رہی ہے، تو کئی لوگوں نے اس میں کہا آپ یہ نہیں کرتی ہیں، وہ نہیں کرتے، تو ٹی وی پہ آ کے کہا کہ جو مجھ پہ یہ اعتراض کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ میں عورت ہوں، میں دوسروں کو ریسیو کرتے معانقہ نہیں کر سکتی، میں ہاتھ نہیں ملا سکتی، میں کئی کام نہیں کر، ان کو نہیں پتہ کہ میں عورت ہوں، یہ میرا عیب نہیں ہے. اب یہ اس نے کہا، یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ وہ فیشنیبل عورت تھی، وزیر اعظم بھی بنی، پروٹوکول کی طرح لیتی تھی، دنیا بھر گھومی، اور اس نے کئی سال اپنی پارٹی کو چلایا، انکلوں کو بھی نکال دیا تو دوسرے مردوں کو بھی لے آئی. تو جناب سیدہ تو کتنی بلند ہے عفت میں، حیا میں، اس لیے وہ ائمہ کے باہر نہیں ہے، وہ بعد میں. اللہ نے پیغمبر، اب دیکھو امیر المومنین امام مجتبیٰ اور سید الشہداء علیہ السلام کے بعد کا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ روایت امام صادق علیہ السلام قال جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام ثم کا مطلب ان چاروں کے بعد اللہم صلی علی محمد. اس منصب میں ان کا منصب کم ہے، وہ والدہ ہیں، لیکن ایک منصب ہے ان کا امامت کا، یعنی امامت کے مطلب ہے یعنی وہ مرد بن کے باہر آ کے وہ اس طرح گائیڈ نہیں کر سکتی عورت ہونے کے نام. لیکن میں ایک بات منع برا منع نہیں، میں کو سمجھا دوں کہ پیغمبر سب کچھ سکھا سکتے ہیں، لیکن عورت بن کے عورتوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے. یہ نقص نہیں ہے، یہ ان کی مردانگی کی دلالت. یعنی جناب سیدہ کو کیوں کا حصہ بنایا کہ کیونکہ پیغمبر سب کچھ جانتے تھے کہ عورت یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ ان کی توقع ہے، لیکن کر کے دکھا نہیں. سمجھ سکتے پیغمبر بیوی بن کے نہیں دکھا سکے کہ مرد ہے، اسی کی بات کروں. اس لیے اللہ نے ان کا ایک حصہ، جیسے جسے پر فاطمہ تو بالبات منی، میری نبوت کا حصہ ہے عالم نسواں کے لیے کہ یہ اسی طرح عملاً کر کے دکھائی عورتوں جب میں مردوں کو دکھاتا ہوں. میں شوہر بن کے تو دکھا چکا، بیوی میری بیٹی بن کے دکھائے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس کو تھوڑا سا کہتے ہیں پابندی محدودیت، یعنی فطری محدودیت کہ وہ مرد ہیں وہ عورت بن کے نہیں دکھا سکتے. علم ہے اتنے اپنی جگہ، علم کہ عورت یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، اس کی یہ ذمہ داری سب کچھ ہے، لیکن بن نہیں سکتے. سیدہ بھی مردوں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، لیکن مرد بن نہیں سکتے. اچھا فابتداها روحا بلا بدن، پھر وہ امام صادق بھی فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ نے جناب سیدہ کا بھی روح بنایا بدن میں، ابھی بدن کا مسئلہ بالکل نہیں آیا. ثم مسحنا بیمینی فاضاء نور فینا، کہ ان کی وہ روح بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی مبارک کو تھوڑا سا مس، اب یہ مس سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے، اب نے لکھا بھی نہیں وہ کیسے کیا، مسحنا صرف لکھا ہو، مس کیا فضاء نورہ فینا، ہم ائمہ میں ان کا نور ایک جلوہ گار ہو گیا جو ممتاز تھا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پڑھنے آتے تھے اپنے اپنے گھروں سے، تو بی بی پاک کا گھر مسجد کے بالکل ساتھ تھا، تو کیا دیکھتے تھے کہ ان کے گھر سے لائٹ نکل، کئی دن یا مہینے ہفتے دیکھتے رہے. آخر ایک دن انہیں پوچھ لیا یا رسول اللہ کہ یہ علی کے گھر سے بی بی پاک کے ایسے لائٹ نکلتی؟ انہوں نے کہا میری بیٹی جب نماز تہجد پڑھی، اللہ مزہ آیا نا تہجد کا، تو یہ اس کی تہجد کی وجہ سے یہ اللہ کی روشنی نکلتی، اس لیے ان کا لقب زہرا ہے، روشن. کتنی آج کل ایک ستارہ نکل رہا ہے، وہ میں نے آپ کے بچوں کو تو دکھا دیا ہے، آپ نے بھی دیکھا تھا اس دن، جی جی. اس کا نام زہرا ہے، اور زہرا کے معنی بھی چمکیلا ہی ہوتا ہے، اور دیکھو ان میں کتنا آپس میں تعلق ہے.
جب بی بی پاک کی شادی کا مسئلہ بنا، ہر غیر کہہ رہا جی میں رشتہ لاؤ، اس زمانے میں عمر کی قید کوئی نہیں تھی، مجھ جیسا 80 سالہ بڈھا بھی 16 سالہ لڑکی کے لیے رشتہ مانگ سکتا ہے۔ ہاں ہاں اب ہوا نہ کریں، یہی تھا تو اس زمانے عمر کی کوئی قید نہیں کہ وہ 10 سال کی بچی بیاہ کر رہی ہے 70 برس میں، اور کوئی برا نہیں ہے۔ سلوات پڑھی، میرا دوست حسن آیا ہے جی، اللہ شاہ بشیر ہے۔ اچھا تو جناب ایک نور ساتھ ہوا اور ہم میں چرا چاند لگ گئے، بی بی پاک کا نور۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب دوسری روایت بنتے ہیں کہ جب جابر ابن عبداللہ انصاری جو حدیث قصہ کے راوی ہیں، ان کی روایت ہے کس سے؟ امام صادق علیہ السلام۔ قال قلت له، میں نے امام صادق سے پوچھا، لما سمیت فاطمہ، یہ بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اب فاطمہ کا معنی بتا دوں۔ فاطمہ معنی 2-3 معنی ہے فاطمہ کے، ایک بچانے والی، چھڑانے والی۔ یہ اب چونکہ اب لوگوں نے پوچھا کہ یہ میں پیغمبر، ابھی میں بعد میں پڑھوں گا کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے، پیغمبر نے جواب دیا تھا چونکہ روز محشر میری بیٹی مومنین گناہگار مومن کو جہنم سے چھڑائے، اس لیے ان کا نام فاطمہ۔ یہ ایک، اب دیکھیں امام صادق کیا فرماتے ہیں، فقال سمیت ان اللہ خلق من نور عظمتہ، اللہ نے بی بی کا نور اپنے ایک خاص عظمت سے بنایا ہے، یعنی یہ جدا ہے، نور محمد و علی و عظم جس کا اوپر ذکر کر رہا ہے یہ الگ ہے۔ فلما اشرقت، جب وہ نور چمکا، اضاءت السماوات والارض، زمین و آسمان روشن ہو گئے۔ ایسا پورا نہیں نکلتا آپ کے گھر کی کھڑکی، شیشہ، پردے، کمرے ایک دم۔ اب تو ہم بڑے بلڈنگوں میں رہتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں نہیں نظر آتی۔ جب ایک بلڈنگ، ایک منزلہ بلڈنگیں ہو نا تو سب کے گھر دھوپ کی پہلی کرن آتی ہے، وہ منظر ایک عجیب ہے، ایک دم کمرہ روشن ہو جاتا ہے، ایک دم گلی روشن ہو جاتی ہے، ایک دم۔ اضاءت السماوات والارض بنورہا، بی بی کے نور منور سے زمین و آسمان چمک اٹھے، وغشیت ابصار الملائکہ، اور ملائکہ کی آنکھیں چندیا گئیں۔ جیسے آپ کبھی سورج کی طرف تو آپ کی آنکھیں نہیں، اس کو چندیا جانا کہتے بند کر لیتے ہیں، تو وغشیت ابصار الملائکہ وخرت الملائکہ للہ ساجدین، اللہ کے سجدے میں وہ گر گئے، وقالوا الہنا سجدنا ما ھذا النور، وہ ہر بات تو اللہ سے پوچھتے تھے کہ ہم یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ کیا ہے؟ فأوحى اللہ الیہم، اللہ نے ان کو وحی کی۔ میں آخری جملہ بتاتا ہوں، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ھذا نور من نوری اسکنت فی سمائی، یہ میرے نور میں سے نور ہے جس کو میں نے اپنے آسمانوں میں چھپا رکھا ہے۔ وخلقت من عظمتی، اب عظمت کے معنی ہوتے ہیں اصل میں بلندی، غالب، جو سب کے اوپر غالب ہوتا ہے، جس کے سامنے کو ٹھہر نہیں سکتا، اس کو ہم عظمت کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں العظمت للہ، یہ اللہ کا کام ہے، یعنی اس کے وَأُخْرِجُ مِن صُلْبِ النَّبِيِّ مِنْ أَنْبِيَائِي، میں اپنے نبیوں میں سے ایک نبی میں سے اس نور کو نکالوں گا، پیغمبر سے۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ سیدہ کا نور حضرت آدم کی پشت میں نہیں تھا، باقی 13 معصومین تھے، پیغمبر سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک جناب سیدہ کا نور، جناب سیدہ کا نور بعد میں آیا، اس لیے معراج ہوئی کہ جناب سیدہ کی ولادت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج ہوئی۔ تو اللہ نے جو بھی باتیں اپنے حبیب سے کی، جو بھی کچھ کی، ایک تواضع کے لیے انہیں خاص کھانا تیار کیا تھا، دسترخوان بھی اوپر، برتن بھی اوپر، پانی بھی دھونے والا اوپر، اور آپ دھونے والا لوٹا یا وہ چلمچی جس میں دھوتا سب اوپر۔ اللہ نے پیغمبر بھی اوپر گئے ہوئے تھے، تو کہا کہ یہ کھانا پیغمبر کو اوپر نہیں کھلانا، ابھی تو جبرائیل یہ سارا سامان، یہ دسترخوان، یہ برتن، یہ پانی اور یہ کھانا نیچے لے جاؤ،
اور ان کے گھر میں جا کے وہ دسترخوان بچھاؤ. جناب خدیجہ سلام اللہ بھی نہیں ہو، حضرت علی بھی تھے وہیں، تو وہاں ان کو کھلاؤ. تو وہ آ گئے نیچے، دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا چن دیا گیا، پیغمبر تشریف فرما ہوئے. اب پیغمبر جب بھی کوئی چیز کھاتے تھے گھر پہ تو جناب امیر اور جناب خدیجہ کو شامل کرتے. رسول انہیں سے ہم نے سیکھا ہے نا. ہمارے علماء بھی اکیلے نہیں کھاتے، کوئی بھی ساتھ ہے، گھر والے ہیں تو گھر والے، باہر والے. تو انہوں نے عرض کیا پروردگارہ میں اس خدیجہ اور علی کو بلا لوں، وہ بھی میرے ساتھ کھائے. اچھی بات ہے نا کہ اوپر سے کھانا ہے، کھانا بھی سبحان اللہ، وہ کیا ہوگا. اب اس میں اگر میں اگلی بات بتاؤں نا کہ اس میں کھانا نہیں تھا، مقدمات نور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے. اللہ نے سب سے نہیں میرے حبیب یہ کھانا سوائے تیرے سب پہ حرام ہے، تم نے اکیلے کھانا ہے. سیدھی بات ہے نا، جناب سیدہ نے ان کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر ہونا تھا، تو دوسرا کوئی کیسے کھاتا. بے شک ذریعہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہی تھیں، لیکن وہ کھانے کی وجہ سے نہیں تھیں، وہ پیغمبر کی وجہ سے تھیں، اس لیے ان کو کھلانے میں شریک نہیں. اب ظاہراً وہ اب پیغمبر کے طریقہ کار سے ذرا مختلف تھا نا کہ وہ اکیلے کھا رہے ہیں. بہرحال انہوں نے تناول فرمایا، آب کوثر سے ہاتھ دھوئے گئے انہیں برتنوں میں، پھر وہ سارا کچھ پھر اوپر چلا گیا، وہ زمین میں رہا ہی نہیں. یعنی اتنا اہتمام ہے جناب سیدہ سلام اللہ کے نور مقدس کو ظاہر. من صلب نبیین افضلہ من جمیع الانبیاء، اس نبی کے ذریعے سے یہ نور آئے گا جو سب نبیوں سے بلند ہے. وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أَئِمَّةً يَقُومُونَ بِأَمْرِي، اور اس نور سے میں اپنے 11 امام پیدا کروں گا جو میرا امر دنیا میں مستحکم ہے. امام حسن سے لے کے امام مہدی تک. جناب امیر الگ ہے، ان کے شوہر ہیں. یہ 11 امام جناب سیدہ کی بطن مبارک سے آئے ہیں. یہدون الی حقی، اور میرے حق کے لوگوں کو ہدایت کے، وجعلوہم خلفاء فی ارضی، اور انہی کو میں اپنی زمین پہ اپنا نمائندہ بناؤں گا. بعد انقضاء وحی، جب میری وحی منقطع ہو جائے گی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد. پروردگارا ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ان کے صدقے میں ہمارے اعمال کو قبول فرما. پروردگارا ہمیں انہی ہستیوں کے ساتھ وابستہ قرار دے. جس طرح ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں وقت موت، قبر میں، برزخ میں، حشر میں، پروردگارا ہمارے ورد زبان یہی اسماء گرامی رہیں. اور روز معاشر بے شک ہم اس قابل نہیں، استغفر اللہ اس قابل نہیں ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ مشغول ہیں، کیونکہ ان کے سوا چارہ نہیں وہاں، ان کے سوا کوئی وہاں ٹھکانا نہیں ہے، کوئی پناہ نہیں ہے سوائے ان مقدس ہستیوں کے. پروردگارا اگرچہ ہم گنہگار ہیں لیکن بار ہمارے دل میں تو نے محبت عطا کی ہے، ان کا عشق ہے، ان کی محبت ہے، ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں غم کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمیں پر ان کے ساتھ معشوق فرما. اور ہمیں سکرات الموت، پروردگار قبر کی مصیبتیں، برزخ کی پریشانیاں دور فرما، اور روز معاشر جہنم سے ہمیں دور فرما. آٹومیٹیکلی اگر ائمہ کے ساتھ معشوق کرے گا تو وہاں جہنم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پروردگارہ دنیا میں بھی ان کے وسیلے سے ہمارے اعمال خیر کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. پروردگارہ اور یہ جو وائرس ہے، یہ کرونا، پر اس کو دور فرما انہی نور مقدسوں کے صدقے میں. پروردگارہ انہی کی ہم امت ہیں، انہی کے پیروکار ہیں، انہی کے نام لیوائے. پروردگارہ تیرے گھر سمیت سارے مقامات مقدسہ بند ہیں، لوگوں کی پابندی ہے، کوئی جا نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا. پروردگار اس مصیبت کو ٹال دے اور امام زمان میں تعجیل فرما. ہم بھی بی بی پاک کے نور کو مجسم امام مہدی کی صورت میں زیارت کر سکیں، ہم بھی ان کو دیکھ سکیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کے ساتھ جہاد کریں، اور پروردگار ان سے احکامات سیکھیں. ہم تو بتاتے ہیں لیکن ہمارا بتانا کجا، ان کا بتانا کجا. پروردگار ہمارے بال بچوں کو اسی دین محمد قائم و دائم فرما. اور جب میرے مولا امام مہدی کا ظہور ہو، ہماری نسل سے، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، سب کی نسل سے جو بندے موجود ہوں ان کے دست سے خود بیعت کی توفیق عطا.
اب تو انشاءاللہ وقت تھوڑا رہ گیا، انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے حسن وغیرہ انشاءاللہ دیکھیں گے، پروردگار ان کو امام زمانہ کی محبت عطا فرمائے، ان کی قیادت میں یہ نماز پڑھیں، جہاد کریں، یا احکامات لیں ان سے اور اپنے عمل میں شامل کریں۔ پروردگار عالم اسلام کا اقبال بلند فرما، رہبر معظم خامنہ صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سر پہ سلامت رکھ، یہ وائرس کی صورت میں یا جو کوئی پابندیاں ان کے جو پریشانیاں ہیں دور فرما، ان کے لیے کشادگی عطا فرما، حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر، عبادت کی سطح پر۔ پروردگار یہ ماہ مبارک کے مسئلے میں، عیدین کے مسئلے میں پروردگار ان کے لیے کشادگی عطا فرما۔ جو لوگ دوسرے گئے ہیں سمیت میری بہو کے، پروردگار ان کے وہاں آستہ کھول دے، ان کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے، مدارس کھول دے، حرمین شریفین کے دروازے کھول دے، یہ پڑھیں بھی، علم و معرفت بھی سے بھی یہ کریں، اور جناب امام رضا علیہ السلام سے بھی حاصل کریں، اور دیگر وہاں علماء ان کی حفاظت فرما، عوام کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں ان کی پیروی اور ان کی پروردگار اتباع عطا فرما، اور ہماری مشکلات آسان فرما، پریشانیاں دور کر دے، مسائل حل کر دے، جو والدین بچوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، بچوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق دے، بڑوں کو شفقت کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزانے میں قرض عطا فرما، جو بھی مشکل ہے تو علی بن ذات سے دور ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔